ایک صاحب نے اپنی بیوی پہ موبائل پہ پابندی لگا دی. میں مانتا ہوں کہ گھروں میں خواتین کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے, اس کے بڑے فسادات ہیں, لیکن پھر پورے خاندان میں کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے نا؟ اگر آپ کوئی ایسی خاندانی کوئی ایسی پابندی لگا سکتے ہو کہ آپ کے جیسے ایک خاتون مجھ سے مسئلہ پوچھا کرتی تھیں, ان کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد 1.5 ہو گیا, ان کا کبھی فون نہیں آیا. پھر ایک دن فون آیا, انہوں نے کہا میں آپ سے مسائل پوچھتی تھی. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا اصل میں ہمارے خاندان میں جہاں میں میرا سسرال ہے وہاں لڑکیوں پر موبائل پر کیا ہے, پابندی ہے, تو ہم موبائل استعمال نہیں کر سکتے. تو آج میں نے اپنے ہسبینڈ سے پرمیشن لے کے آپ کو کال کی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے شوہر سے سفارش کر دیں کہ بھائی مجھے موبائل رکھنے دیں. میں نے کہا نہیں, میں یہ سفارش بولو بھائی نہیں. میں نے کہا بہت اچھا خاندان ہے, کسی خاتون کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے, اچھی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, اپنا نماز روزہ تلاوت. تو انہوں نے کہا مسائل کیسے پوچھوں؟ میں نے کہا اپنے میاں کو بولیں وہ فون کر کے پوچھ لیں گے. یہ مسجد کے مسائل کا پوچھنا اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے خاندان کی یہ پرمپرا ہے تو یہ بڑی خاندانی پرمپرا ہے. موبائل کے فسادات بہت زیادہ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا بھائی آپ کی بھابھیوں کے پاس ہے اور آپ نے بیگم پہ پابندی لگا دی. یہ ممکن کیا ہو گیا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ایسے کالز آتی ہیں, خاتون کہہ رہی ہے مجھے میرے شوہر نے موبائل کے استعمال رکھنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے, لیکن میرے شوہر کی ہر بہن کے پاس ہے. تو یہ تو آپ بغاوت پہ مجبور کر رہے ہیں نا. وہ کہے گی بھائی ہمیں نقصان ہو رہا ہے, ان کو نہیں ہو رہا. تو ایسے موقع پہ جہاں کلچر کا ایک حصہ بن جائے موبائل, وہاں آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی اصلاح کی فکر تو کرتے ہیں کہ کس طرح کا سے اس کے نقصانات سے بچا جائے. سرے سے موبائل ہی پہ پابندی لگا دیں گے, اس پابندی کو کوئی قبول نہیں کرے گا. وہ کہ جاؤ پرانے زمانے کے ہو پہاڑوں پتھروں کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں میں اب چاہ رہا ہوں اپنی بیگم سے موبائل لے لوں اور ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دوں. کیوں بھائی؟ اگر آپ تھانے دار ہو, ایس ایچ او سے بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ کے, اور آپ کی بیگم اس پابندی پہ زبردست طریقے سے عمل کرے گی, اور سب کے پاس موبائل ہوگا, آپ کی بہنوں کے پاس بھی, آپ کی بھابھیوں کے پاس بھی, جوائنٹ فیملی ہے, سب موبائل پہ گپیں لگائیں گے, صرف ایک آپ کی بیگم ہوگی جس پر یہ پابندی ہوگی, اور اتنی نیک بیوی آپ کو ملی ہے کہ وہ اس پابندی کو فالو بھی کرے گی, تو اس کو تو ویسے ہی موبائل دے دو, اس کو ویسے بھی نقصان. بھائی اتنی نیک ہے پھر تو کیا خیال ہے, پھر تو ویسے بھی اس پہ پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے نا. تو قانون بناتے ہوئے, قانون لاگو کرتے ہوئے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر, فرضی قصے کہانیاں نہیں. اس لیے دین کس سے پوچھا جاتا ہے؟ فقہا سے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایک گرا پڑا سیب اٹھا کے کھا لیا اور اب مالک سے معاف کروانے جا رہا ہے تو اس پہ کوڑے لگیں گے. یہ کمبخت کھا لیا تو کیا ہو گیا؟ ہزاروں لاکھوں سیب ضائع ہو رہے تھے, تو نے ایک اٹھا کے کھا لیا تو کیا ہے مسئلہ ہے؟ اجازت لینے جانا اس کا علامت تو وہمی صوفی ہے. تو دین کو کیا کر رہا ہے؟ مشکل بنا رہا ہے, بدنام کر رہا ہے. جس کے سیب کے باغات ہوتے ہیں, ایک آدھ سیب کھانے پر وہ ناراض نہیں ہوتا, اور اگر ہو رہا ہے تو اس کے کوڑے لگنے چاہیے نا. ابے لاکھوں سیب ہے, ایک گر کے بکری نے کھا لیا, یہ کسی انسان نے کھا لیا, تو کیا ہو گیا اس میں؟ کون سا قیامت آ گئی؟ فقہا سے دین پوچھیں گے تو فقہا یہ بیان کریں گے. اب اگر کوئی مجھ پہ اعتراض کرے, مفتی صاحب آپ لوگوں کو سیب کھانے کی اجازت دے رہے ہیں, گنجائشیں دے رہے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب سیب کھائیں گے تو خربوزے بھی کھائیں گے جو سیب سے بڑا ہوتا ہے, پھر بالآخر تربوز پہ آئیں گے ایک دن, بغیر پرمیشن کے تربوز چوری کر کے کھائیں گے, پھر مسجد سے چپل چرائیں گے, پھر بینکوں میں ڈاکے ماریں گے, پھر پاکستان کے صدر بن جائیں گے. آپ کی ناجائز گنجائشوں سے یہ ناجائز فائدہ لوگ اٹھائیں گے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ او بھائی ہماری گنجائش سے جو غلط فائدہ اٹھا رہا ہے وہ پہلے ہی چور ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ کس چیز کی پرمیشن دی جا رہی ہے اور کس چیز سے روکا جا رہا ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے. اب موبائل استعمال کرنا, اینڈرائڈ والا موبائل, اس کی علماء سب اجازت دیتے ہیں نا کہ رکھنا جائز ہے, لیکن اس سے برائی بھی پھیلی ہے کہ نہیں پھیلی؟ تو اب یہ کہو کہ علماء نے چونکہ اینڈرائڈ والا موبائل رکھنے کی اجازت دی ہے, اسی سے ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ ملا ہے. وہ بھائی یہ آپ نے خود سے, یہ آپ کا اپنا ہیڈ ایک ہے کہ آپ اس کو جائز استعمال کر رہے ہو یا ناجائز استعمال کر رہے ہو, یہ آپ کا اپنا ہیڈ ایک ہے. علماء نے اس لیے اجازت دی ہے کہ علماء اجازت نہیں دیتے تو یہ خلائی مخلوق کہلاتے وہ, کہ ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ بات کرنی چاہیے جو زمینی حقیقت سے میچ کرتی ہو.